बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बात करेंगे नमाज असाइनमेंट के ऊपर, जिसमें से कुछ इसम हमने लिए हैं जो नमाज असाइनमेंट के मुताबिक हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने हम लोग कर सकते हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है अल आलमीना। इसको मुस्लिम चार्ट से रिलेट करके सबसे पहले आपने देखना है कि ये रफ़ा, नस्ब या जर है, ठीक। मुस्लिम चार्ट के अकॉर्डिंगली जब आप देखते हैं तो इसकी आखिरी साउंड है ईना। तो जमा वाले कॉलम में मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ऊना, ईना, ईना। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये नस्ब और जर है। जो मोस्टली मिस्टेक आप लोगों से होती है वो ये होती है कि नस्ब अगर ईना है, वो नस्ब और जर दोनों है, तो आप उसको या सिर्फ नस्ब लिख देते हैं या जर लिख देते हैं। जबकि जब जो आपके नॉलेज के हिसाब से जो इसम नस्ब और जर दोनों हैं, अभी आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करें तो आपने उनको नस्ब जर दोनों लिखना है, एक नहीं लिखना है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि ये नस्ब है या जर है। तो एक लिखना काफ़ी नहीं होगा, और अगर आप अभी एक लिखेंगे तो बाद में जब आप नस्ब और जर की पहचान करने के काबिल होंगे तो फिर आप उसको आपस में कन्फ्यूज़ करेंगे। लिहाजा अगर नस्ब और जर दोनों हैं और आप उसको एक नस्ब या सिर्फ जर लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया कि आपने इसको पहचाना कि ये कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन में जमा है, और जमा कौन सा है, मुज़क्कर का। तो आपको इसकी सारी चीज़ें पता चल गई। अब एक जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर वो लाइट नहीं होता, वो हैवी होता है, जिसमें एक्स्ट्रा नून की साउंड आए। जो मुनव्वन अल्फाज होते हैं, जो मुनव्वन इसम होते हैं, वो हैवी होते हैं, वो लाइट नहीं हो सकते। इसम आपके पास है आलमीना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ईना। ये आपने सबसे पहले चीज़ पहचाननी है। ये आपकी बेस है, आप ये पहचान लेंगे तो फिर आपको आगे वाली चीज़ों की पहचान करना आसान हो जाएगा, जिसको आप उससे रिलेट करेंगे। ये कि साउंड है, कॉम्बिनेशन है, और इसकी साउंड क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये आखिर में क्या बन रहा है। जी, आलमीना, नस्ब और जर, नस्ब और जर की जमा, और ये हमें पता चला मुस्लिम चार्ट से, ठीक। वाहिद, मुसन्ना, जमा, या सिंगुलर, पेयर, प्लूरल, ये हमारे पास होते हैं नंबर बताने का तरीका। इसमें नॉर्मल या सिंपल या रेगुलर, ये कोई जमा नहीं होती। जमा है या वाहिद है या जोड़ा है, यही बातें आपने इसके हवाले से बतानी, और आप उसी हिसाब से इनको लिखेंगे, ठीक है। आलिमीना की तरह ही ये आपके पास दालीना, सालिहीना, इनकी भी वही सारी होगी स्टेटस, नंबर और जेंडर, जैसे आपके पास आलिमीना की थी। तो ये मैंने इसलिए आपको लिखा है कि आप रिलेट करें कि जब साउंड एक जैसी आ जाती है आखिर में, या कॉम्बिनेशन होता है आखिर का सेम, तो फिर आपको पता चल जाता है कि उसका जो आलिमीना के साथ रफ़ा नस्ब जर का स्टेटस बन रहा है वही इन दोनों के साथ भी बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम ये दोनों इसम ले लेते हैं, सलावातु, तय्यबातु। इन दोनों के हवाले से हमने सबसे पहले देखना है कि साउंड है या कॉम्बिनेशन। तो आपको जो आखिर में आवाज़ आ रही है आतू, आतू, अगर आप इसको मुस्लिम चार्ट से रिलेट करें तो आप देखेंगे कि लाइट मुस्लिम चार्ट है। अगर हम हैवी में देखें तो आतुन, आतिन, आतिन, फेमिनिन का ये जमा वाला कॉलम है, ठीक है। और ये वही लाइट है सलावातु, तय्यबातु। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये दोनों इसम जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये जमा में है, और ये फेमिनिन चार्ट में है हमारे पास। जी, आपके सामने आ रहा है, साउंड है आतू, लाइट है, फेमिनिन चार्ट है। ये मुस्लिम चार्ट जो आपने याद किया, इसी से आपको रिलेट करके ये चीज़ समझ आएगी कि ये जो हमारे पास इसम आता है इसको हमने कहाँ पे देखना है। और जो इसम आपके पास मुस्लिम चार्ट में आ जाते हैं वो इसम हैवी होते हैं, वो लाइट हो सकते हैं, यानी उनके लिए जो आपने मुनसरफ का पढ़ा था तो वो सारे इसम मुनसरफ होते हैं। जो इसम आपको मुस्लिम लाइट और हैवी चार्ट में मिलते हैं वो तमाम इसम मुनसरफ होते हैं, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। और अभी जितने ज़्यादातर इसम हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारी इतनी कैपेसिटी है, तो वो मुनसरफ ही होंगे। तो मुनसरफ की सबसे आसान निशानी है आपके पास कि मुस्लिम चार्ट में आने वाले तमाम इसम मुनसरफ हैं, तो उनको आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। और फिर मुस्लिम चार्ट से ही आपको फेमिनन और मैस्कुलिन भी पता चल जाता है, मुज़क्कर मुअन्नस भी, वो भी आप वहीं से ले लें। और मुस्लिम चार्ट से ही आपको वाहिद और इनका जोड़ा, मुसन्ना और जमा भी पता चल जाता है, वो भी आप वहीं से ले लें। उसको आप अलग से ब्रोकन प्लूरल में जाएं, अभी मत जाएं, इसलिए कि अभी हम ब्रोकन प्लूरल की कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। असाइनमेंट हम कर रहे हैं कि आपको पता चले कि ये साउंड है, कॉम्बिनेशन है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, और इसका जेंडर क्या है, दैट्स इट, इतनी बात है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मुनसरफ गैर मुनसरफ, वो भी आपको हेल्प करते हैं इसका रफ़ा नस्ब जस्ट स्टेटस चेक करने के लिए कि स्टेटस क्या है इसका।
تو اس کا فائنل آنسر آپ کے پاس آ جائے گا والصلوات طیبات. یہ دونوں آپ کے پاس رفع ہیں، جمع ہیں اور مؤنث ہیں. یہی آپ نے آنسر کرنا ہے. اسٹیٹس کیا ہے، جینڈر کیا ہے اور نمبر کیا ہے. اگلا اسم ہے آپ کے پاس محمدن. درود ابراہیمی میں آتا ہے ہمارے پاس محمدن. ساؤنڈ ہے، ان کی آواز آ رہی ہے اور ہیوی ہے، تنوین ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عرب نام جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، اکارڈنگ ٹو مسلم چارٹ ہوتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب نام ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس فلیکسیبل ہے. یہ محمدن، محمدن، محمدن تینوں طرح سے آتا ہے آپ کے پاس. یہ ساؤنڈ ہوگی، یہ نصب ہو گیا، یہ واحد ہو گیا، یہ مذکر ہو گیا. کلیئر آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بس آپ نے اس کو مینشن کر دینا ہے. اور اس کا بھی چونکہ مسلم چارٹ کے اکارڈنگ لیا تو اس کا سارا ڈاٹا آپ کو مسلم چارٹ سے مل جائے گا کہ اس کی اسٹیٹس کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور اس کا جینڈر کیا ہے. اس کی پہچان ہو جائے گی نصب، واحد اور مذکر. ٹھیک، آگے ہمارا اسم ہے ربی. جیسے سبحان ربی العلی یا سبحان ربی العظیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے، ریلیٹ آپ کریں تو اگر آپ دیکھیں جو مسلم لائٹ چارٹ ہے اس میں مسلمی کے ساتھ اس کی آواز میچ ہوتی ہے. ربی جو ہے وہ لائٹ ہے اور یہ کمبینیشن ہے مسلمینہ. ٹھیک ہے، یہ مسلمونہ، مسلمی، ربی اس کے ساتھ اس کی آواز میچ ہو رہی ہے. اب لائٹ چارٹ ہوگا تب بھی آپ کے پاس اگر وہ جمع میں ہے تو وہ کمبینیشن ہی ہوگا، آپ اس کو اسی طرح سے پہچان کریں گے. اب یہاں پر یہ کہ آپ کو لائٹ چارٹ پہ بھی آپ کی گرپ ہونی چاہیے، تب یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہیوی چارٹ ہے یا لائٹ چارٹ. یہ والا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس نصب اور جر ہوگا. ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی اسم آپ کے پاس نصب اور جر دونوں ہیں مسلم چارٹ میں تو آپ اس کو نصب اور جر دونوں کہیں گے جب تک کہ آپ کو یہ پہچان نہیں ہو جاتی. یہ نصب اور جر ایک جیسے نہیں ہوتے. ابھی جو جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے ایک نہیں کہنا. اس طرح سے ربی جو ہے وہ نصب اور جر دونوں ہے، جمع ہے اور مذکر چارٹ میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے. اگر آپ کو یہ والا پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے نوٹس میں سے یا جو بھی آپ نے لیکچر نوٹ کیے ہیں یا لیکچر کو دوبارہ سے جا کر آپ نے مسلم چارٹ کھولنا ہے اور مسلم میں لائٹ مسلم چارٹ کھولنا ہے. ہیوی اور لائٹ کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے کہ مسلمن ہے تو اس کا لائٹ کیا ہے، مسلمونہ ہے تو اس کا لائٹ کیا ہے. دونوں کو کمپیئر کرنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی آواز کس کے ساتھ مل رہی ہے اور اس حساب سے آپ بتائیں گے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور اس کا جینڈر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اس طرح سے مسلم چارٹ کو سامنے رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. زیادہ تر جو اسم ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں، بہت کم اسم آپ کے پاس لائٹ آتے ہیں، لیکن آپ کی پریکٹس میں لائٹ اسم بھی ہونے چاہیے. اور ابھی تو فی الحال ہم نماز کے اسماء کر رہے ہیں، بیسک جو ہمیں بالکل سمجھ آتے ہیں. اس زیادہ ہم ڈیٹیل یا ڈیپتھ میں اس کی نہیں جائیں گے کیونکہ سارے جو الفاظ ہیں قرآن میں وہ اسم نہیں ہوتے، حرف بھی ہوتے ہیں اور فعل بھی ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے صرف اسم پڑھ رہے ہیں تو ہم فی الحال صرف اسم کو پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ایسے اسم کو پڑھیں کہ جس کے ساتھ اور کوئی حرف نہ آ رہے ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اگلا ہمارا اسم ہے ابراہیمہ. دیکھیں یہ ساؤنڈ ہے، یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک، ساؤنڈ ہے کیونکہ آپ کو آخر میں آ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آپ نے منصرف، غیر منصرف اور مبنی الفاظ، فلیکسیبل، پارشلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل کی نشانیاں پڑھی ہیں. تو جو غیر عرب نام ہیں وہ سارے ہمارے غیر منصرف ہوتے ہیں. ابراہیم ایک غیر عرب نام ہے، لہٰذا وہ غیر منصرف ہوگا. اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، کیونکہ آپ نے ہر اسم پہ دیکھنا ہے، اگر وہ مسلم چارٹ میں آ رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے ایزی ہو گیا کہ وہ منصرف ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی آپ کو نہیں لگ رہا تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف. اب ابراہیمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ابراہیمن نہیں ہوتا، ابراہیمن نہیں ہوتا، ابراہیمن نہیں ہوتا، ابراہیمو ہوتا ہے اور ابراہیمہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اب اس کے اوپر افیکٹ کیا آئے گا؟ اس کے اوپر افیکٹ یہ آئے گا کہ ابراہیمہ ساؤنڈ ہے اور یہ لائٹ ہے، غیر منصرف ہے. اس کا رفع، نصب، جر جو سٹیٹس ہے، منصرف غیر منصرف آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ آپ کو سٹیٹس کی پہچان بتاتے ہیں، حالت کی پہچان بتاتے ہیں. تو یہاں اس کی حالت کی پہچان آپ نے سمجھنی ہے کہ ابراہیمو رفع ہے. غیر منصرف کی یہی نشانی ہے نا کہ رفع اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے اس کی او کی آواز ہوتی ہے، لیکن نصب اور جر
ایک جیسے ظاہر ہوتے ہیں، ابراہیمہ واحد میں بھی، ٹھیک ہے، جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے واحد میں بھی وہ ایک جیسی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو ابراہیمہ آپ کے پاس صرف نصب نہیں ہے بلکہ نصب و جر دونوں ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف لفظ ہے. ٹھیک، یہ پوائنٹ آپ بے شک اپنے پاس اپنے نوٹس میں نوٹ کر کے رکھیں، جہاں پہ آپ ان سب اسائنمنٹس کو یا لیکچرز کو نوٹ کر رہے ہیں، کہ فلیکسیبلٹی جو ہم پڑھتے ہیں، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، مبنی ہونا، وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے اسٹیٹس کی پہچان کر سکیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹس کی ایک پہچان مسلم چارٹ سے ہم نے کی، اور اسٹیٹس کی دوسری پہچان ہم منصرف، غیر منصرف اور مبنی الفاظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کے پاس لفظ آئے گا، اب آپ کو غیر منصرف کی نشانیاں پتہ ہے نا. آپ ویسے تو اس چیز کو کنفیوز نہیں آپ کریں گے کہ ابراہیمہ ہے تو یہ لائٹ ہے، اس کو ہم ہیوی کر کے ابراہیمن کر لیں گے. نہیں، یہ غیر عرب نام ہے، یہ ہیوی نہیں کر سکتے آپ. تو جب بھی کوئی اسم آپ کے سامنے آئے گا تو جو ابھی چند ایک نشانیاں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، آپ نے وہ ساری نشانیاں اس کے اوپر چیک کرنی ہیں. ٹھیک ہے، جو تنوین کے ساتھ آ رہا ہے اس میں تو پرابلم نہیں ہے. اب جب ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الٹیمیٹلی یہ ہمارے پاس ابراہیمہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اسم نصب اور جر ہے. ابراہیمہ واحد ہے، اوبویسلی یہ واحد ہے، ایک شخص ہے ابراہیم. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے درود ابراہیمی، یہ وہاں سے اسم لیا ہے ہم نے، واحد ہے، اور یہ مذکر ہے کیونکہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام مذکر ہے جینڈر ان کا، تو اس کو ہم مذکر کہیں گے. ٹھیک، جو بیسک جینڈر ہوتا ہے، ریئل جینڈر ہوتا ہے، اس کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے نا، وہ تو گرامیٹیکلی بھی وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ بروکن پلورل کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بس کہ ہم نے کوئی اسائنمنٹ نہیں کی، تو آپ بالکل آخری لیکچر سن کے ایک دم سے ساری اسائنمنٹ اس کے اکارڈنگلی کر دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا، آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے نالج کے بلڈنگ بلاکس بنانے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. میں نے یہ نماز میں سے ڈفرینٹ اس طرح ایگزامپلز دیے تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے، اور آئی ہوپ آپ کو یہ نماز والا کانسیپٹ کلیئر ہو. اس کے بعد بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور یہ سب سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.